تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جس گھر کی روٹی کھاتے ہو اسی گھر کے مالک کے سامنے جھکتے نہیں؟ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کو سال کے اپنے دو سفر کس قدر پسند ہیں، ایک گرمی کا سفر، ایک سردی کا سفر۔ ملک شام ٹھنڈا علاقہ تھا تو گرمی کے زمانے میں وہ ملک شام جاتے تھے، یمن گرم علاقہ تھا تو سردی کے زمانے میں وہ یمن آتے تھے۔ وہ یمن آ کر کے سردی کے زمانے میں یہاں سے مال خریدتے تھے اور پھر راستے میں مختلف میلوں میں تجارت کرتے کرتے جاتے تھے۔ اتنے میں موسم بدل چکا ہوتا تھا اور پھر جب سردی کا موسم جب گرمی کا موسم آتا تھا تو ملک شام جاتے تھے اور وہاں سے تجارت کر کے پھر مکہ واپس آتے تھے۔ تو سردی کے زمانے میں ادھر کا ایک سفر ہوتا تھا، گرمی کے زمانے میں ادھر کا ایک سفر ہوتا تھا۔ تو اللہ نے ان دو سفروں کا تذکرہ کیا، رحلۃ الشتاء والصیف، یہ جو تمہارے گرمی اور سردی کے دو سفر ہوتے ہیں، مکے والوں تمہیں کتنا پسند ہے یہ دونوں سفر۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کے بندے بن کر رہیں، اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، اس کی بندگی کریں، اپنی من مانی زندگی نہ گزاریں، اس کا کہنا مانیں، شیطان کا کہنا نہ مانیں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اللہ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، انسانوں کیا میں نے تم سے اس کا وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور تم میری بندگی کرو گے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی بندگی کریں، الَّذِي اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان کے بھوک مٹانے کا انتظام کیا ہے اور ان کو امن عطا کیا ہے۔ صرف یہی اس پوزیشن میں تھے کہ اطمینان کے ساتھ پورے جزیرۃ العرب کا سفر کر سکے، اس کنارے سے اس کنارے تک، ایک کنارے پر یمن، ایک کنارے پر ملک شام، پورے جزیرۃ العرب کا یہ سفر کرتے تھے۔ اسی سفر کے نتیجے میں ان کی بھوک مٹتی تھی اور یہ سفر امن و اطمینان کے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کے خادم تھے، یہ اللہ کے گھر میں آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے۔ جب یہ عرب تجارت کرتے تھے تو راستے میں بسنے والے ان کی خدمت کرتے تھے، اور جب وہ راستوں میں بسنے والے حج کے لیے اور عمرے کے لیے مکے میں آتے تھے تو مکے والے ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، ٹھہراتے تھے۔ یہ ایک غیر تحریری معاہدہ تھا گویا ان سب کا آپس میں۔ تو ان کی معیشت کا سارا دار و مدار کاروبار پر تھا۔ کاروباری آدمی ہی کاروبار کی اہمیت کو جانتا ہے۔ جس بیچارے نے زندگی میں کبھی کاروبار نہ کیا وہ تو ڈرتا ہے، مال خریدوں گا نہیں بکا تو، کبھی نقصان ہو گیا تو۔ کتنے لوگ بیچارے زندگی بھر بزنس کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے، نوکری ہی کرتے رہ جاتے، کہیں نقصان ہو گیا تو ارے نفع نقصان تو لگا رہتا ہے، آگے بڑھو، ہمت کرو۔ ہم تو اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں بہت زیادہ نوکری کے چکر میں نہ پڑو، حلال ذرائع تلاش کرو، ہمت کرو، آگے بڑھو، سستی اٹھا کر پھینکو، مردوں کی طرح محنت کرو اور دوسری قوموں کا مقابلہ کرو۔ ہم اس ملک میں اقلیت میں ہیں، ہمیں دوسروں سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، ہم سب سے زیادہ سست ہیں۔ دنیا کے ہر ملک میں اقلیتیں زیادہ محنت کرتی ہیں اور اقلیتیں زیادہ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، اقلیتیں زیادہ خوشحال ہوتی ہیں۔ یہ صرف ہندوستان کی تنہا مثال ہے دنیا میں جہاں اقلیت پڑھی لکھی بھی نہیں ہے اور جہاں اقلیت اکثریت کے مقابلے میں بدحال بھی ہے۔ یہ ہماری سستی اور کاہلی اور کم ہمتی کا نتیجہ ہے۔ تو جو کاروبار جانتا ہے، اس کو کوئی نوکری کی پیشکش کرے تو کرتا بھی نہیں ہے۔ 50,000 روپے نوکری مہینے کی کوئی دے، وہ کہتا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے 50,000 نہیں چاہیے، میں کاروبار میں 10,000 کما لوں گا۔ اسے معلوم ہے یہ 10,000 بہت جلدی 1 لاکھ بن جائیں گے، 50,000 کو 60,000 بنتے بنتے میری زندگی گزر